زیر زمین پانی کو بچانے اور دیگر آبی ذرائع استعمال کرنے کے منصوبے کی منظوری۔ صوبائی کابینہ کا ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تعمیر و تنصیب کے لیے علیحدہ یونٹ بنانے کا فیصلہ۔ پنجاب حکومت نے پلانٹ کی منظوری کے لیے منگل کو اجلاس بلا رکھا ہے۔ واسا نے سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے نیشنل اور انٹرنیشنل اداروں سے دستاویزات طلب کر لی۔ فلور ملز کی سٹوریج گنجائش کے 25% کے برابر گندم سٹاک خریدنے سے معذرت۔ حکومت نے سے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ۔ چیئرمین ریاض اللہ خان کہتے ہیں فلور ملز نے سیوریج سٹوریج استعداد پر اتفاق نہیں کیا۔ سیکرٹری ڈی جی پرائس کنٹرول کے موقف کی بھرپور تردید کرتے ہیں۔ عاصم رضا بولے ہم کسانوں کے ساتھ ہیں، ان سے گندم خرید رہے ہیں۔ حکومت فلور ملز پر گندم خریداری کے لیے کوئی شرط عائد نہ کرے۔ متعدد فلور ملز بینکوں کے ساتھ مل کر گندم خریداری نہیں کرتی۔ فارما اسپیکر میڈیسن کی تقسیم انڈسٹری کے معیار کو فروغ دے رہے ہیں۔ انڈسٹری کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ ادارہ تربیت، آگاہی اور ریگولیشن میں بھی خاص کردار ادا کرتا ہے۔ بنیادی مقاصد تعلیم اور تربیت کا موقع فراہم کرنا ہے۔ ایف پی سی سی آئی اس پلیٹ فارم کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ تاج رہنما کی اعزاز کی پریس کانفرنس۔ شہر کے 3 میگا پروجیکٹس کے لیے فوری فنڈز جاری کرنے کا فیصلہ۔ پرانی فورٹی فیلڈ وال کے تحفظ اور سرکلر گارڈن ایریا کی بہتری کے لیے 1 ارب 88 کروڑ جاری کرنے کا حکم۔ شالامار باغ کے تحفظ و بحالی کے لیے 1 ارب 60 کروڑ روپے جاری کرنے کی ہدایت۔ دہلی گیٹ سے اکبری گیٹ تک 22 مارکیٹ پیکجز کے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے 1 ارب 53 لاکھ روپے جاری کرنے کا حکم۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی دستاویزات میں کلاس رومز کی کمی کے حوالے سے انکشاف۔ پنجاب کے 38,000 سرکاری اسکولوں میں 30,000 نئے کلاس رومز کی فوری ضرورت۔ نئے ماڈل کے تحت کلاس رومز بنانے کے لیے 54 ارب، پرانے ماڈل کے تحت 135 ارب خرچ ہوں گے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اگلے مالی سال کے لیے کمروں کی تعمیر کے لیے فنڈز مانگ لیے۔ پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد علی کا ایک اور ایکشن۔ اولڈ کیمپ کی 50 سال سے زیر قبضہ زمین واگزار کرا لی۔ انارکلی بازار کے ساتھ متصل 2.5 کنال اراضی پر ملازمین نے 50 سال سے قبضہ کر رکھا تھا۔ زیر قبضہ اراضی پر ملازمین کے 13 خاندان آباد تھے۔ پیپر آؤٹ اور جعلی امیدواروں کو پکڑنے کے لیے اقدام۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی انتظامیہ نے سوالیہ پرچے کو ڈیجیٹل کر دیا۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر لاہور ریجن ڈاکٹر عظمیٰ طارق کا کہنا ہے کہ سوالیہ پرچوں اور جوابی کاپی پر بھی QR کوڈ لگا دیا گیا ہے۔ شہری سے 40 لاکھ کے طلائی زیورات چھیننے کے واردات کا ڈراپ سین۔ مدعی مقدمہ کا ملزم ہی مرکزی ملزم نکلا۔ تھانہ لوٹن روڈ پر پولیس کی کارروائی۔ مرکزی ملزم عرفان علی اور ساتھی فیصل کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان سے 40 لاکھ مالت کے طلائی زیورات اور اسلحہ برآمد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے گاڑی پر مختلف شہروں کے دورے۔ سنبڑیال، وزیر آباد، سیالکوٹ، گکھڑ منڈی اور دیگر شہروں میں صفائی کا معائنہ۔ مریم نواز نے روڈز کی عمومی صورتحال کا معائنہ بھی کیا۔ کہا شہروں اور دیہات میں صفائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ گلی محلوں اور بازاروں کو صاف ستھرا رکھنے میں شہری حکومت کی معاونت کریں۔ پنجاب حکومت کا شفافیت اور ڈیجیٹل گورننس کی جانب اہم اقدام۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت ڈیجیٹل انوائس سسٹم کا آغاز۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کی زیر نگرانی ڈیجیٹل انوائس سسٹم پر عملی تربیت دی گئی۔ سیکرٹری بلدیات شکیل احمد کا کہنا تھا کہ شہریوں کی شکایات اور فیلڈ ڈیٹا براہ راست بلنگ سسٹم سے منسلک ہوگا۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا حکومت کو پیر تک الٹیمیٹم۔ BHUs اور ہسپتالوں کی نجکاری کے خلاف احتجاج کا 19واں روز۔ مظاہرین کی جناح ہسپتال سے کینال روڈ تک ریلی۔ انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی۔ صوبہ بھر کے سرکاری ہسپتالوں کے آؤٹ ڈورز 6ٹھے روز بھی بند۔ OPDs بند ہونے سے 2.5 لاکھ سے زائد مریض
متاثر ہو چکے۔ میو سروسز جناح گنگا رام چلڈرن ہسپتال کی OPDs میں ہڑتال جاری۔ مظاہرین کا کہنا تھا حکومت سے مذاکرات کی کامیابی تک شعبہ بیرونی مریضہ میں ہڑتال جاری رہے گی۔ اور محکمہ پرائز کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز مینجمنٹ اور فلور ملز میں ڈیڈ لاک۔ فلور ملز مالکان نے 25% گندم کوٹا خریدنے سے انکار کر دیا۔ 25% گندم نہ رکھنے والی فلور ملز کا لائسنس کینسل کرنے کی پالیسی جاری۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے مرکزی چیئرمین عاصم رضا کا کہنا تھا کہ گندم پالیسی میں ترمیم تک فلور ملز گندم نہیں خریدیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل ہے۔